بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میری اولاد نہ تھی بلکہ میں شاید ماں بننے کی صلاحیت سے ہی محروم تھی، مگر شوہر نے مجھے چھوڑنے یا دوسری شادی کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ بڑے صبر سے ہر ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جاتا اور میرا مہنگے سے مہنگا علاج کرواتا رہا۔ اسی تگ و دو میں 7 برس گزر گئے، مگر میرے ہاں خوشی کی کوئی امید بھی نہ پا کر ساس نے نیا شوشہ چھوڑا کہ وہ اب خود بچہ لائے گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران تھی کہ بچہ اگر کسی مارکیٹ میں مل جاتا تو میں بھی کب کی بچہ لے کر اپنی مامتا کو تسکین دے چکی ہوتی، مگر چند ماہ بعد ساس نے مجھے کمرہ نشین ہو کر رہنے کو کہا اور سختی سے تاکید کی کہ چند ماہ تک اپنے کمرے سے باہر قدم نہ رکھوں گی۔ اگر دھوپ یا ہوا کی ضرورت محسوس ہو تو پچھلے باغیچے میں کھلنے والی کھڑکی سے ہی گزارا کروں۔ میں پریشان تھی کہ کیا یہ سزا ہے؟ تب شوہر نے بتایا کہ یہ سب میرے نفع کے لیے ہی ہے۔ سب کو یہی پتہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، مگر بچہ کسی اور کا ہونے والا ہے۔ بس چند ماہ اور پھر زندگی بھر کا سکھ۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ کچھ بھی ہو میں ماں بن جاؤں گی۔ میری سونی گود میں رونق آ جائے گی اور مجھے کیا چاہیے؟ بس اس کی کڑی شرط رکھی گئی کہ میں اس راز میں اپنی ماں تک کو شریک نہ کروں گی۔ میں مجبور تھی، ان کی شرط مان گئی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، مہندی کی رسم ہو رہی تھی، ہال میں لڑکا اور لڑکی دونوں موجود تھے۔ ان کا نکاح تو ابھی ہوا تھا، مگر ان کی رسم علیحدہ علیحدہ ہی رکھی گئی تھی تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے۔ پھر تعبیر کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔ ان کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا اور وہ اسے تقدیر کا لکھا ماننے کی بجائے شیطانی راستے پر اتر آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ زخمی عورت اور ہاتھی کبھی بھی اپنے اوپر زخم لگانے والے کو نہیں بھولتے۔ اس میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں، لیکن تعبیر کی پھوپھو اسے سچ ثابت کرنے جا رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گھر کا بیدی تھی، اور گھر کا بیدی جب ڈسنے پر آئے تو گھاؤ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عورت کمزور ہے اور عام طور پر کسی مرد کو بیوقوف بنا کر اس کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلاتی ہے۔ تعبیر کی پھوپھو نے بھی ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا تھا جو اس کو تو شناسا تھا، لیکن تعبیر کے والدین اس سے ناواقف تھے۔ ڈرامے میں اس کا کردار بہت مختصر لیکن چوکات دینے والا تھا۔ تعبیر کی پھوپھو نے یہ ڈرامہ لکھا اور ترتیب بھی دینا تھا۔ وہ اپنے متوقع کامیابی پر بہت مسرور تھی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ کہانی کار ہماری زندگی کے حقیقی ڈرامے کا بھی تخلیق کار ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ حال بہت خوبصورت تھا۔ پہلے نکاح کا پروگرام تھا۔ مفتی صاحب تیار بیٹھے تھے، گواہان موجود تھے اور سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ مفتی صاحب نکاح کے لیے خطبہ دینے ہی والے تھے کہ پھوپھو کا منتخب کردہ اداکار اٹھ کھڑا ہوا اور اسکرپٹ کے مطابق ڈائیلاگ بولنے لگا۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے۔ ساری بارات کی نظریں اس شخص کی طرف اٹھ گئیں۔ ڈرامے کا آغاز ہو گیا تھا۔ مفتی صاحب، نکاح کے فارم پر اپنے ہی والد کا نام لکھا جاتا ہے نا؟ مفتی صاحب بولے، جی بالکل، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کا نام بھی نہیں بدل سکتے۔ اس شخص کی آواز گرجدار تھی اور حال میں مکمل سکوت طاری تھا۔ تعبیر سن بھی رہی تھی اور انجانے خدشات سے لرز بھی رہی تھی۔ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ چودھری صاحب نے دلہن کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوایا ہے، چودھری اکرام احمد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چودھری اکرام صاحب تو بے اولاد ہیں اور دلہن ان کی بیٹی نہیں ہے۔ اب کی بار تمام لوگوں کی نظریں چودھری اکرام احمد پر بھی تھیں۔ چودھری صاحب کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ برائڈل روم میں بیٹھی تعبیر اپنے بابا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ خاموشی لمبی ہو گئی۔ چودھری صاحب، اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے۔ کیا آپ ہی دلہن کے حقیقی والد ہیں؟ مفتی صاحب چودھری اکرام صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ تب چودھری صاحب بولے، مفتی صاحب، تعبیر میری بیٹی نہیں ہے۔ سارے مہمان ہی ششدر رہ گئے۔ صرف پھوپھو کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ سجی تھی، ایک بھیانک مسکراہٹ۔ تعبیر نے اپنے بابا کا جواب واضح طور پر سنا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چکرا کر گر گئی۔ اس کی دنیا تاریخ ہو چکی تھی۔ وہ حکمت والا خالق جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے 5 بنا دے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ انسان کمزور ہے، وہ آزمائش پر جب پورا نہیں اترتا تو پھر اپنے نفس کی مانتا ہے، ایک دوسرے کی اولاد لے کر اور دے کر چاہتا ہے کہ کمی پر پوری کر دے۔
کوئی انسان کسی کو مکمل نام کے ساتھ اولاد نہیں دے سکتا۔ ایسا کہنا اور کرنا دونوں ہی دین کے خلاف کام ہے۔ اسی طرح منہ بولے کا تصور بھی دین میں جائز نہیں، لیکن جب ہم ایسا خلاف شریعت قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حقیقی ماں باپ کے اوپر اور معلوم پڑنے پر لے پالے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں سوچ کر ہی انسان دہل جاتا ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی ان گنت کہانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ تعبیر کی ذہنی حالت کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ تعبیر بہت دیر تک بے ہوش پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی ماما اس کے سرہانے کھڑی تھیں۔ تعبیر کو سب یاد تھا اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری ماما کہاں ہیں؟ یہ تو میری ماما نہیں ہے، اس نے سوچا، اور اس کی بند آنکھوں سے بارش برسنے لگی۔ اس کی ماما نے تڑپ کر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ تعبیر کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ انہیں تعبیر سے محبت کی تپش محسوس نہ ہوئی۔ کیا وہ ان سے دور چلی جائے گی؟ کیا ان کی گود پھر خالی ہو جائے گی؟ وہ ایک پل میں ہی بہت پیچھے اپنے ماضی میں کھو گئیں، جب انہوں نے 10 سال تک اولاد کی محرومی سے مایوس ہو کر اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر تعبیر کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ چودھری اکرام احمد کا چھوٹا بھائی چودھری ابراہیم حسن، جو مالی طور پر کافی کمزور تھا، اس پر بڑے بھائی چودھری اکرام نے دباؤ ڈال کر اس کی ہونے والی اولاد کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پہلے ہی 3 بچے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی، لیکن انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اس رحمت کو اپنی بھابھی کی جھولی میں ڈال دیا۔ بیگم ابراہیم حسن نے بظاہر اپنے شوہر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن اندر سے وہ اس طرح تڑپتی تھی کہ جیسے ان کی بیٹی پیدا ہوتے ہی دوبارہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اسے لحد میں اتار دیا ہو۔ یہ سب راز رکھا گیا تھا جو کہ سراسر غلط تھا۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنی تسکین کے لیے کسی کی اولاد گود لے لی جائے تو اس کو اس کے والدین کا نام ہی دینا چاہیے، یعنی ولدیت کا رد و بدل اسلام میں سختی سے ممنوع ہے۔ مگر انسان اپنی سوچ کے مطابق اتنا بڑا سچ دنیا سے اور اسی بچے سے چھپا کر زیادتی کر ڈالتے ہیں، جبکہ جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے اور اپنے راز ایک دوسرے پر آشکار کر ہی دیتا ہے۔ پھپھو چودھری اکرام سے چھوٹی اور چودھری ابراہیم سے بڑی اور دونوں بھائیوں کی اکلوتی سگی بہن تھی اور اس راز سے بخوبی واقف تھی۔ پھر اس بہن لبنہ ملک نے آج قیامت برپا کر دی تھی۔ تعبیر، بیٹا میں تمہاری ماما ہوں، آنکھیں کھولو بیٹا، مجھے دیکھو بیٹا، مجھے مت تڑپاؤ۔ بیگم اکرام بے بسی سے رو پڑی۔ تعبیر نے اپنی ماما کو دیکھا اور تڑپ اٹھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی وہ اپنی ماما کی گود میں ہی تسکین پاتی۔ آج مجھے کون تسکین دے گا، اس نے سوچا، آج بھی مجھے اس گود میں تسکین ملے گی۔ تعبیر نے اپنی ماما کے ہاتھ پکڑے۔ بیگم اکرام کو اس کے لمس سے محبت کی گرمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے تعبیر کو دیکھا اور پھر وہ اپنی بیٹی سے لپٹ گئیں۔ دونوں اکٹھے رونے لگیں اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ آنسو ان کے لیے سرمایہ حیات ثابت ہوئے۔ تبھی باہر سے آواز آئی، مفتی صاحب آپ نکاح شروع کریں، تعبیر میری بیٹی ہے۔ چودھری ابراہیم آگے بڑھے اور نکاح کی سنت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ دجکائے جتنا بھی بڑا ہو، انسان سہ ہی جاتا ہے کہ اللہ کسی نفس کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ہم انسان اس میں ہی بیج بوتے ہیں، جنہیں اگر دنیا میں کاٹنا ہو تو ہمارے اندر برداشت بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ چودھری ابراہیم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کب ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ اب انہیں اپنا کردار ادا کرنا تھا، ایک والد کا کردار۔ وہ فوری طور پر دلہے کے والد سے ملے اور انہیں اعتماد میں لیا، اور پھر وہ تعبیر کے پاس پہنچے اور اس کو برسوں بعد پہلی بار اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے تعبیر کو دلاسا دیا، اس کی ہمت بڑھائی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا تو تعبیر جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ آج اس کی رخصتی تھی، آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ کاش اسے سب پتہ ہوتا۔ حقیقتیں چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، ہاں کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہیں۔ تعبیر کی رخصتی عجیب تھی۔ اس کے 2 بابا اور دونوں ماما ہی تڑپ کر اسے وداع کر رہے تھے۔ فجر کو احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا رویہ ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔
اس نے اپنی آنکھیں مزید جھکا دیں۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ایک بھائی تو اس سے بھی 7 سال چھوٹا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اب کبھی بھی خود سے دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب تو اس کے اپنے ماما بابا بھی آنکھوں کی برسوں کی پیاس بجھانے کو بےتاب تھے۔ یہ راز اب راز نہیں رہا تھا، اور یہ راز انہوں نے فاش بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ تعبیر اب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتی تھی۔ چودھری ابراہیم کا گھر ہی اب اس کا اصل میکہ تھا، لیکن جہاں اس نے زندگی کے 17 سال گزارے تھے، جہاں سے اس کی رخصتی ہوئی تھی، وہ گھر اب سونا پڑا تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد تعبیر وہاں جا پاتی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ بیگم و چودھری کرام احمد اس کی خوشی میں ہی خوش تھے۔ تعبیر جا چکی تھی اور ان کا آنگن اب دوبارہ خزاں آلود ہو گیا تھا۔ چودھری کرام احمد اب کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے گھر کا خالی پن کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ دونوں میاں بیوی اب اداس رہنے لگے تھے۔ جب بھی وہ اداس ہوتے، اپنی تعبیر سے ملنے پہنچ جاتے۔ تعبیر بھی اب ان زندگی توازن کے ساتھ بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کا شوہر حماد سلیم ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے تعبیر کو اعتماد بھی دیا اور اسے زندگی کی ہر اونچ نیچ سے بھی محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے تعبیر کو جب 3 سال بعد پہلی بیٹی اور پھر 1.5 سال بعد ہی بیٹے سے نوازا تو وہ ان کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ شادی تو پھپھو نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا بیٹا اپنی بری عادات کی وجہ سے بدنام تھا، اسی لیے پھپھو کو اپنی بہو ایک معاشی طور پر کمزور خاندان سے لانا پڑی، لیکن ابھی تک وہ امید بننے کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ صرف ماں بیٹے کو معلوم تھا کہ نقص شوہر میں ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ بظاہر پھپھو اپنی بہو کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ وہ بار بار سب کے سامنے اپنی بہو کے بانجھ ہونے کا تذکرہ کرتی۔ ماں بیٹا کبھی بھی اس حقیقت کو سامنے لانے کو تیار نہیں تھے کہ نقص مرد میں زیادہ ہے۔ وہ بہو کو طلاق بھی دینا نہیں چاہتے تھے کہ نئی شادی بھی ان کے آنگن میں باہر نہیں لا سکتی تھی۔ پھپھو کے بیٹے غضنفر بیگ نے ایک بار پھر ماں سے کسی بچے کو گود لینے کا مشورہ کیا۔ جب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ پھپھو کسی لڑکے کو گود لینا چاہتی تھی۔ غضنفر نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بچہ کہاں سے آتا؟ وہ امیر کبیر لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نرس سے بات کی جو اس کام کے لیے بدنام تھی۔ اس نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا، مگر 30 لاکھ میں سودا طے پا گیا۔ 10 لاکھ ایڈوانس میں ادا کر دیے گئے اور ماں بیٹے نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہونے والی ماں کو اس کے میکے بھیج دیا۔ پھپھو زہرا سلیم بیگ کی بہو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر اور ساس کا ساتھ دیتی کہ یہ سب کچھ اسی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ماں بیٹا اپنے آنے والے وارث کا بڑا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، سونے رب کی تقدیر کا چکر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بیگم و چودھری کرام کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے تعبیر پر بھی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اب تو تعبیر اور حماد دونوں ہی ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا احساس محرومی ختم ہو گیا تھا۔ چودھری کرام صاحب نے اب تعبیر کے بھائی بہنوں کے سر پر بھی دست شفقت رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ان کی شادیوں کے اخراجات بھی اٹھانے کی ذمہ داری لے لی تھی اور زبردستی ان سب کو اپنے گھر پر ہی روک لیا۔ اس فیصلے نے انہیں مزید عزت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں سکون و اطمینان سے نواز دیا۔ وہ اب تعبیر کے ساتھ اس کے بہن بھائیوں کے بھی سرپرست بن گئے تھے۔ پھپھو کے بھیانک قدم نے تعبیر کی زندگی کو باہر کی کوس و قزح نے رنگ دیا تھا۔ اب پھپھو نے ایک اور ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ کیا اس بار وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا اب بھی وہ تقدیر سے لڑ پائے گی اور جیت پائے گی؟ پھپھو اپنی منصوبہ بندی کر کے چین کی نیند سو گئیں، لیکن تقدیر کی آنکھ ہمیشہ سے کھلی ہوتی ہے۔ وقت کی کوکھ میں کیا چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ قسمت کے کھیل بھی بہت عجیب ہوتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں کتنا اختیار حاصل ہے۔ تقدیر ایک ایسی اندیکھی زنجیر ہے جو ہر انسان کے پاؤں میں پڑی ہے۔ یہ زنجیر اسے اپنی حد میں رکھتی ہے۔ وہ کسی کا فائدہ یا نقصان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ نرس نے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا تھا جس کی کوکھ میں 3 بچے پرورش پا رہے تھے۔ ایک لڑکی اور 2 لڑکے تھے۔
اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا کام کیا، ایک لڑکی کو غائب کر دیا اور سادہ سے غریب والدین اپنے بیٹی اور بیٹے کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ نرس نے اپنے اعلی کار پہلے ہی تیار کر رکھے تھے اور وہ میاں بیوی دوسرے بچے کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ سرکاری ہسپتال کی تاریخ راہداروں سے گزرتے ہوئے اونگتے ہوئے گیٹ کیپر کے قریب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں نرس کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ باقی معاملات بڑی آسانی سے سلجھ گئے اور بچہ ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ تب پھپھو نے سکھ کا سانس لیا۔ غضنفر اور پھپھو اب سر اٹھا کر چل سکتے تھے۔ غضنفر بہت مطمئن تھا کیونکہ اس نے اپنی مردانگی ثابت کر دی تھی۔ سیہام غضنفر کی پرورش انتہائی ناز و نعمت سے کی گئی۔ بہترین اسکول میں اس کا داخلہ ہوا اور وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ عمارت کی روشنی میں نہا گیا۔ پھپھو کی رعونت مزید دوچند ہو گئی۔ غضنفر کا بیوی پر روب دبدبہ مزید بڑھ گیا اور تقدیر کی زنجیر دراز کر دی گئی۔ دوسری طرف سیہام غضنفر کا جڑواں بھائی اور اقلیتی بہن شہر سے دور ایک عام سی دیہی علاقے میں اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھتا رہا۔ عمر سلطان سیہام غضنفر کا ہو بہو عکس تھا۔ دونوں بھائی اگر مل جاتے تو ان میں فرق کرنا ناممکن تھا۔ تقدیر کہیں قریب ہی بیٹھی اپنا جال بن رہی تھی۔ کوئی کہانی جھوٹ نہیں ہوتی جو ہم پڑھتے ہیں یا ڈرامے اور فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو گیا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے معاشرے کا ہی عکس ہوتا ہے۔ تعبیر ہو یا سیہام ہو، دونوں اپنے اپنے گھونسلے سے گرے ہوئے بچے تھے۔ پھپھو نے بیگم و چودھری کرام کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اسے کیا خبر تھی کہ جو خود تقدیر کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اب نرس کے ساتھ مل کر اس نے بظاہر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پتا پھینکا تھا۔ لیکن انسان اپنی کامیابی کا یقین صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے ان فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا جو اسے دنیا سے لینے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور پھپھو جیسے منافقوں کا پردہ بھی اللہ چاک کر ہی دیتا ہے۔ لیکن اس بار تو پھپھو نے بہت کام پکا کیا تھا۔ نرس خود شریک مجرم تھی، وہ کیسے راز فاش کرتی۔ جو لوگ مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے یا شکوک کا اظہار کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور یہ دنیا کوئی کھیل تماشا کی جگہ نہیں ہے بلکہ عبرت کا میدان ہے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا رہا۔ پھپھو کا پوتا سیہام اب جوان ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا، وہ جاننا تک نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہیں۔ کن فیکون کا کرشمہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ رب جلیل کا فرمان ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ ہم انسانوں کو ہماری اوقات دکھاتا ہی رہتا ہے، اور اب پھپھو کی باری بھی آ چکی تھی۔ کن فیکون کی صدا لگ چکی تھی۔ سیام لاری اڈے کے پاس کھڑا اپنی گاڑی مکینک سے چیک کروا رہا تھا، تبھی اس نے وہاں گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے سے آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سستے اور سادہ سے کپڑے میں ملبوس اسی کا اپنا وجود ہی تھا، جسے اسی وقت سامنے سے آتے دوسرے وجود نے عین اسی کے انداز میں ہنستے ہوئے سر کو جھٹکا، اور ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر بھی اپنے عکس پر پڑی، جو جدید لباس میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ اس کے چونکنے پر اس کے دوست شہیر نے اس کی حیران پریشان سی نظروں کا تعاقب کیا، اور جو دکھا اس کے لیے کسی بڑے معجزے سے بالکل کم نہ تھا۔ وہ ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر اور شہیر اکثر شہر کام کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ آج جب وہ بس سے اترے تو عمر کی نظر گاڑی کے پاس کھڑے سیہام پر پڑ گئی، جو پہلے سے ہی اسی کی طرح سکتہ زدہ تھا۔ اسے لگا کہ جیسے سامنے وہ خود ہی کھڑا ہے۔ جب کہ شہیر نے سامنے موجود شخص کو جا کر مخاطب کیا اور اس کا نام پوچھا تو وہ بولا، بھائی میں سیہام ہوں۔ تب شہیر نے کہا کہ یار یہ تو تیرا بچھڑا ہوا بھائی لگتا ہے عمر۔ سیہام ابھی تک حیران تھا، بے دھیانی میں بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ لیکن اس کے ذہن میں کچھ اٹک گیا تھا۔ او معاف کرنا ویرے، لگتا ہے ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ شہیر اور عمر حیرانی کے عالم میں وہاں سے چل دیے۔ ابھی جو دو چند قدم ہی دور گئے تھے
کہ श्याम ने पीछे से आवाज़ दी, भाई बात सुनना, चलो मुझे भी आप लोग अपना दोस्त ही समझो। उस दिल का बहुत उलझा था। वो कभी भी खुद को फूफो की नस्ल से और गज़नफ़र की नस्ल से नहीं समझता था, और था भी नहीं, क्योंकि उसकी माँ के अलावा सब घर वालों का रवैया उसके साथ अजीब सर्द सा होता था। वो लोग अक्सर एक दूसरे से इसका जिक्र गरीब का बच्चा ना हो तो कहकर करते थे, और वो हैरान होता था। फिर बड़ा होने के साथ साथ उसने उनके रवैये और सर्द मोहरी दिल में बिठा लिया कि वो वाकई किसी और की औलाद है, वरना दादी अगर अपने बेटे से इतना प्यार कर सकती है तो उसकी औलाद से क्यों नहीं। और एक बार बचपन में दादी ने गुस्से में ये तक कह दिया कि काश मेरे गज़नफ़र का अपना ही कोई बच्चा होता। ये बात कहते हुए दादी उसकी माँ को तंज़िया नज़रों से घूर रही थी, और उसकी माँ बेचारी से नज़रें चुरा रही थी, जैसे वो बहुत बड़ी मुजरिम थी। आज जब उमर सुल्तान को देखा तो जाने क्यों अजीब सी अपनायत महसूस हुई, तो वो खटक गया। ओह खुदाया, इतनी ममासलत, श्याम सोच रहा था। अचानक वो बोला, तुम लोग मुझे अपना घर दिखाओगे? वीरे, क्यों नहीं? शहीर फ़ौरन बोला, मैं ले चलूँगा। कभी तो श्याम ने कहा, नहीं मैं खुद चलूँगा तुम्हारे साथ, सबसे मिलने। अभी चल दें? बस 1 घंटा लगेगा। उमर के घर वाले भी तुझे देखकर बहुत हैरान होंगे। श्याम ने अपनी मामा को कॉल की और गाड़ी ठीक होते ही शहीर के साथ रवाना हो गया। वो रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 इंसानों की शक्ल और आदत इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हों। उसने जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ रखा था, जो हूबहू एक सी शक्ल वाले होते हैं। उनकी आदत भी एक दूसरे से बेपनाह मिलती हैं, लेकिन वो एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, यानी सगे भाई। श्याम बड़ी बेचैनी से उमर सुल्तान के वालिदैन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। वो खुद भी दुनिया में अकेला ही था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। होते भी कैसे? गज़नफ़र उसका बाप औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं था, और वो खुद बरसों पहले नर्स से ख़रीदा गया बच्चा था। काश श्याम पलट जाता, लेकिन शायद वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो चुका था। जब वो उमर सुल्तान के घर पहुँचे तो उसकी माँ ने सबसे पहले श्याम को देखा और धोखा खा गई। उमर पुत्र, तू क्या बन के आ गया है? माँ सदके, माँ वारी, लग तो बड़ा सोना रहा है। पर तभी उमर सुल्तान को देखकर सादा लो खातून खुद भी सोच में पड़ गई। श्याम बस हैरानी से उन्हें देखे जा रहा था। शही ने जब सारा माजरा उन्हें सुनाया तो माँ को भी यकीन आया। उसने अपने मेहमान पुत्र की बड़ी खिदमत की। श्याम उनकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अभी तक शहीर के मसनूई रंग ही देखे थे। उसने कभी भी रिश्तों की मिठास महसूस नहीं की थी। उसे क्या खबर थी कि वो अपनी जगह पहुंच गया है। उसे हर चीज़, हर शख्स में अपनायत महसूस हो रही थी। उसे ज़िंदगी में पहली बार माँ की खुशबू महसूस हुई। वो इसी मोहब्बत, शफ़क़त और अपनायत से नाआशना ही रहा था। वो तो शहर में बस एक शो पीस था, एक दिखलावे की चीज़, और बस उसकी अपनी मामा ही उससे थोड़ा बहुत प्यार जताती रहती थी। श्याम पढ़ा लिखा समझदार शख्स था और रवैयों की पहचान कर सकता था। वो अक्सर उलझाव का शिकार हो जाया करता था। उसे लगता था कि कुछ है जो छुपा है या छुपाया गया है। उमर की माँ बता रही थी, उमर का अब्बा भी आता होगा, वो भी बड़ा हैरान होगा तुम्हें देखकर। आपके बेटे की उम्र कितनी है? माँ जी, श्याम ने अपने सवालात का बाकायदा आगाज़ किया। पुत्र पूरे 20 बरस का हुआ है। 10वें महीने पैदा हुए थे दोनों। 2 तारीख को 2 अगस्त श्याम के सर पर हथौड़े बरसने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, माँ जी, उमर कहाँ पैदा हुआ था, यहीं या कहीं और? पुत्र, दाई ने कहा था कि ख़तरा हो सकता है, बस इसलिए हम पिंडी शहर चले गए थे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे पेट में 3 बच्चे हैं। और माँ अपने ही तीसरे बच्चे को हैरानी से देखने लगी। श्याम ने दोबारा अपना सर पकड़ लिया। लेकिन पुत्र, नर्स ने तो मुझे एक बेटा और एक ही बेटी पकड़ाई। बड़ा ऑपरेशन किया था ना उन्होंने। श्याम की आंखों से आंसू टपक पड़े। पुत्र, क्यों रोता है? लगता है माँ याद आई है तुझे। तेरी माँ नहीं है पुत्र, इधर आ पुत्र, मैं तेरी माँ जाही हूँ। माँ ने श्याम के सर पर हाथ रखा और फिर झुकते हुए उसके आंसू साफ गिरने लगी। माँ वारी, ना रो पुत्र, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। इतने में उमर का अब्बा भी आ गया,
جو ہی اس کی نظر سیام اور پھر قریب ہی موجود عمر پر پڑی، اس کے پاؤں دہلیز پر ہی جم گئے۔ تمام افراد ششدر رہ گئے، وہ سب ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہونے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیام کا سر چکرانے لگا، اس کو اپنی شناخت پر مزید شک ہونے لگا۔ اس کے لیے اس کی ماما اور پاپا صرف بیگم و ملک غضنفر بن گئے۔ اسے لگا کہ وہ لاوارث ہے، اسے لگا کہ عمر، ابیہ اور ان کی ماں وغیرہ اس کی اصل شناخت ہیں، لیکن ابھی معاملہ حل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا معمہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ عمر کے والدین کو لے کر شہر کے اسی ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں عمر پیدا ہوا تھا۔ ریکارڈ نکلوانے میں اسے مشکل نہ ہوئی کہ روپیہ ہر تالی کی چابی ہے، اور پھر وہ اس نرس کے روبرو کھڑا تھا۔ میں نے برسوں پہلے سیام کا سودا کیا تھا۔ بوڑھی نرس اس وقت جیل میں پڑی تھی، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا، سب یاد آ گیا، وہ مزید سزا نہیں بھگت سکتی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے ان سب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیام نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے والدین اور بھائی کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی دادی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ برسوں پہلے کا بویا ہوا بیج جو اب تناور درخت بن گیا تھا، اسے کاٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ لیکن تقدیر میں لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ سیام نے تینوں مجرموں کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے صرف نرس کے ساتھ ریکارڈ کی ہوئی گفتگو نے سنائی اور خاموشی کے ساتھ ان کے زرد ہوتے ہوئے چہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ سب سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سیام نے آج ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی تک کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، بولنے کے لیے کچھ باقی بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو اشارہ کیا اور وہ انہیں لے کر اس محل نما گھر سے باہر جانے لگا۔ دادی ملک غضنفر اور اس کی بیگم میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ سیام کو آوازیں دینے لگے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماما دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، لیکن اس کے چہرے پر اتنی اجنبیت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سیام کو کبھی اس گھر میں ماں باپ کی حقیقی محبت ملی ہی نہیں تھی۔ اس کی دادی بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس کو انہوں نے لکھایا پڑھایا تو تھا، دنیا کی ہر آسائش بھی دی تھی، مگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی ان کے بیٹے کو طعنہ نہ دے سکے۔ انہوں نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے صرف ایک سودا کیا تھا۔ آج سیام کو اس کے حقیقی ماں باپ مل گئے تھے، جن کی محبت پانے کے لیے وہ برسوں سے تڑپا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔